بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جتنے بھی نیک شریف بن جائیں، خود کو جتنا مرضی پاک دامن بنا لیں، لیکن لوگوں کے الزامات اور حسد سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ لیکن ان کی شرارتوں سے بچا جا سکتا ہے، ان کے نقصانات سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیاب حاصل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ حسد میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے قریبی دوست، پڑوسی، رشتہ دار، یہاں تک کہ آپ کے سگے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ساس بہو، نند، دیورانی، جٹھانی وغیرہ حسد کرنے میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ کم عقل، تنگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ لوگوں کے حسد کے خوف سے اپنے نیک مقاصد میں پیچھے رہتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی حسد جب گھروں میں گھس آتا ہے تو والدین اپنے بچوں اور اپنی وائف کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے معمول بن جاتے ہیں۔ حسد کرنے والے اور جس پر حسد کیا جا رہا ہے، دونوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں جو کہ حسد کی آگ میں خود کو جلا رہے ہیں، تو آج سے ہی حسد کرنا ختم کر دیں، پیار و محبت قائم کریں، دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو انہیں حسد کرنے دیں، وہ آپ سے جل رہے ہیں تو جلنے دیں۔ آپ ان سے پیار و محبت اور عزت و اکرام سے پیش آئیں۔ ایک بات مشہور ہے، کتے چاہیں تو ساری رات چاند کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہیں، لیکن چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتوں کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ حاسدین کی ٹینشن لیں گے تو آپ اپنا خود نقصان کر بیٹھیں گے۔ ان کی ٹینشن نہ لیں، بلکہ صبح شام 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ حاسدین کے حسد سے، ان کی شرارتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔